پیچھے ہوں تھوڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی بے حد بے حساب لامحدود حمد و ثنا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. بے حد درود بے حد سلام. ہماری محبتیں ہماری عقیدتیں درود و سلام کے گجرے اللہ کے پیارے امت کے سہارے سید سربراں سید انسوجاں سید لالا رخاں نیر بطحا رازدار ما اوحا سرنشین مہوشاں تادمہ دوراں سرخیل زہراں جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم والضحا کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والے معذا کے کاچر والے ان ہوا الا وحی یوحا کی زبان والے والعصر کے زمانہ والے لا اقسم بہذا البلد کی گلیوں والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلاصتاً مفہوماً خاندان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعارف یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فضائل کے حوالے سے کئی دفعہ گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں، بلکہ میاں صاحب کا یہ شیوا ہے کہ وہ اکثر ہی فضائل اہل بیت کے اوپر بات کرتے ہیں. کوشش کریں گے کہ ہم کچھ آج یاد کریں، اور یہ سیشن جو ہے، جو محفل ہے، جو بیان کا وقت ہے، یہ سمجھیں کہ تقریر نہیں ہوگی، یہ ایک سبق ہوگا. جس طرح کے اسکول کے اندر یا کسی اور جگہ میں استاد پڑھاتا ہے اور شاگرد یاد کرتا ہے. یقیناً یہ باتیں اگر آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے تو بڑا ہی ان کا فائدہ ہوگا، تو دل بھی ٹھنڈا ہوئے گا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سکون بھی ملے گا. کتنی عجیب بات ہے کہ اگر ہم کہیں ہمیں فلاں سے عشق ہے، فلاں سے پیار ہے، فلاں سے محبت ہے، پر اس کی برادری کا ہی نہ پتہ ہو، تو دوسرا بندہ کہے گا تو پیار کے اندر سچا نہیں ہے، تیرا پیار کامل نہیں ہے. جس کے ساتھ پیار ہے
کم از کم اس کی برادری، اس کے خاندان کا تو بندے کو علم ہونا چاہیے۔ ہم خاندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کچھ باتیں سنیں گے۔ اس سے پہلے یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور ساری باتیں یاد کرنے والی ہیں، یہ پہلی بات ہے۔ صرف یہ انداز بھی یاد کرنے کے ہوگا، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر کل شریف کا ختم ہو، 40ویں کا ختم ہو، تو اس وقت میری عادت اگر آپ نے دیکھی ہو، گھر والے اگر 10 منٹ کہتے ہیں تو 10 کا 10 منٹ ہی مطلب ہوتا ہے۔ یہ جن لوگوں نے مجھے 1-2 بار سنا ہے وہ سمجھتے ہوں گے کہ بے شک وہ جس بھی ختم کی بات ہو، 40ویں کی وہاں پہ ماحول اور ہوتا ہے۔ اور آج کا یہ جو ماحول ہے، یہ مقصد یہ کوئی نہیں فقط آئے لنگر کھا کے چلے گئے، اور ہم نے لنگر بھی آپ کے لیے سونا الحمدللہ تیار کروایا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ لنگر بھی کھا کے روحانی قوت آپ کی مضبوط ہو جائے گی، اور ایک نیا منہج، ایک نیا اسلوب کسی نے دینے کی کوشش کی ہے بات سننے والی۔ اس سے قبل ایک اسلام کا طریقہ ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ کے محبوب کا بھی فرمان ہے کہ جو بندہ، مسلم شریف کے حدیث پاک، اسلام کے اندر کسی حسن و خوبی والے کام کو، نئے کام کو، اچھے کام کو جاری کرتا ہے، جب تک وہ کام ہوتا رہے گا، کام کرنے والوں کو تو ثواب ملنا ہے، پر وہ جس نے شروع کیا تھا اس کے ثواب کے اندر کمی کوئی نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے لوگ بھی قتل کرتے رہیں گے، ان کے قتل کا ایک ایک حصہ قابیل کی طرف جاتا رہے گا کہ دنیا کے اندر پہلی بار قتل اس نے کیا تھا۔ اور رب تو ویسے ہی بڑا کریم ہے، اگر گناہوں کا یہ سلسلہ ہے تو نیکیوں کا سلسلہ اس سے بڑھ کے ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ دین کے اندر کسی اچھے طریقے کو، کسی اچھی سنت کو اگر بندہ شروع کرتا ہے، صدیاں گزر جائیں، صدیاں بیت جائیں، وہ بندہ مر جائے، اس بندے کا نام و نشان بھی نہ رہے، کسی بندے کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، لیکن اس کی نیکیوں کا میٹر سدا ہی چلتا رہے گا، اس نے ایک طریقے کو رائج کیا تھا۔ رب یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کام کو نئے سرے سے شروع کرنا ہو بڑا اوکھا ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، اور وہ جو پہلے لوگ ہوتے ہیں نا، پہلے لوگ وہی پھل لے جاتے ہیں، وہی مقدر والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بڑا ہی نوازتا ہے، کیونکہ مشکل کام انہوں نے شروع کیا تھا۔ کوئی بھی کام آپ لے لیں، جب سٹارٹ لیا جاتا ہے تو مشکل ہوتا ہے، جدو کوئی شہر ریڑے پہ جاندی ہے پھر آسان ہو جاتا ہے۔ خوشی جس بات کی میں عرض کرنے لگا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ختم پاک کی محفل ہے، امام پاک کا تو ذکر ہے ہی ہے، یہ جہاں بیٹھے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ سالانہ ختم ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ 40واں کل اور سالانہ ختم فقط اس انداز سے ہوتا ہے کہ ساری برادری کو بلا لیا جائے، کوئی گجرات میں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، اور ان کے ذہن کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے میں نہ گیا تو اگلے نے بھی کوئی نہیں آنا، اگلے پاویں کو کرایہ ہوئے نہ ہوئے، اگلا پاویں پھسیا ہوئے پاویں نہ پھسیا ہوئے، انہیں کسی کو پیسے بھی پڑھنے نے تو اپنا کام ہی بند کرنا ہے، تو صرف اور صرف ثواب دی نیت نال نہیں آمنا، صرف اس وجہ تو آمنا ہے، نہ ہی دل چاہے آرزو ہونی ہے کہ میں وہی والدہ دے ختم تے چلنا، میں اپنے چاچے دے ختم تے چلنا، نہ صرف دنیا تے ناک تے برادری، جب میں نہ گیا انہیں میرے ختم تے کوئی نہیں آنا، یا انہیں کہنا لے ساڈا دماغ آ ساڈا جوائی ختم تے نہیں آئے۔ وہ بندہ راہ بچوں آمد ہے، بے شک پکا نمازی ہوئے، لیکن جدو ختم تے آمد ہے وہ گجرات تو لا کے سمندری تک 3 نمازیں ہی دل سے قضا کر بیٹھے، پہلا کدے انہیں نماز نہ چھڈی ہو۔ یہ خلاصہ ہے کہ اے جڑا ٹرینڈ شروع ہوا ہے نا، ایک نواں کم شروع ہوا ہے کہ یار انج بھی ختم ہو جاتا جی، تے ویکھو او ماں تے او پیو کیڈے خوش قسمت ہونے نے
کہ جنہ دا ختم کس سلسلے میں امام پاک دے نام دے سلسلے میں. یارو محفلاں تے ساری چنگیاں ہوندیاں نے تے جنہ دی نا امامہ پاکاں دے نا دی محفل ہوئے دی انہاں نوں کتنا اللہ اجر عطا فرمائے. کیا اے سونے تے سہاگا نہیں ہو گیا؟ اے دنائی ہے، اے عقل مندی ہے، اے وہ کام ہے جہدے نال بندہ فائدہ چوکھا لے لیندا. کام تے اسی طرح ہی آ تے جنہ کوئی تے خرچہ ہو گیا اس طرح دا لنگر ایک گھر بھی پکا لیندے تے کم ہو جانا. انہاں نے کہا چلو کوئی نہیں اسی امامہ پاکاں دے نام دا ختم دعا دینے ہاں، نالے محفل دی محفل ہو جائے گی، نالے جڑا سالانہ اسی ماں باپ دا ختم آنے وہ ہو جائے گا تے نہ ہی رولا رہے گا منو نہیں بلایا تے تنو نہیں بلایا تے میرے گھر نہیں پلیٹ توڑی تے تیرے گھر نہیں پلیٹ توڑی. اے ختم شریف یہ اپنا طاہر صاحب بیٹھے نے، لیاقت صاحب بیٹھے نے، انہاں دے والدین دے سالے شوق دا ختم انہاں نے کرانا سی کوئی دن بعد، وہ پھر کٹھا ہی سسٹم ہو گیا. تے پریشانی والی گل بھی سن لو، سارا سال میری تانوں محبت اہل بیت سکھاندے نے، سارا سال. یار کیڈی ماڑی گل ہے، کیڈی دکھ والی تے افسوس والی تے رون والی گل ہے تے مر جان والی گل. سال وچ اکو دن وہ پاکاں دے نام دا ہوندا ہے تے لیکن 449 وچ پتہ ہی کوئی نہیں محفل دا، انہاں دے نام دی محفل ہی کوئی نہیں، ختم ہی کوئی نہیں، درود ہی کوئی نہیں. ہر بندہ اپنے اپنے گھر کے اندر کوئی ختم دلا رہا ہے، کوئی کر رہا ہے. پر یہ مخصوص دن جو ہے، یہ خاص جو ہیں جو ان کی یاد کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جتنی ان کی اسلام کے اندر شان ہے، جتنی ان کی شان ہے تو مزہ تو پھرتا ان کی شان کے لائق محفل ہوتی. فقط میں مہندی قرآنی ہونا اپنی پورے گاؤں کے اندر پتہ چل جاتا ہے. ماڑے تو ماڑے بندے نے اپنے گھر کوئی پروگرام کران پورے پنڈ نوں پتہ لگ جاتا ہے. جنہ اتنے اسی نعرہ مارنے میں ساڑیاں جانا بھی قربان نے، ساڑا مال بھی قربان ہے، ساڑی عزت بھی قربان ہے. صرف 9 محرم نوں یا 10 محرم نوں اسی کوئی عالی شان پروگرام کوئی نہیں کروا سکتے. یہ افسوس کی گل ہے کہ سال سارا لنگ جاتا. تو سانوں چاہیے اسی سونا پروگرام جس طرح کی انہوں دی بڑی شان ہے انہوں دی شان کے مطابق تو نہیں کر سکتے، پر سانوں پھر بھی کوشش کرنی چاہیے اسی سونے تو سونا پروگرام کریں. میری مائیں کرنا نہیں کرتی. چلو المختصر یہ ہونا چاہیے کہ ختم ایسے بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھار ختم ایسے بھی کر دیں کہ اس بار جو میں نے والد صاحب کا ختم دلانا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ گاؤں کے اندر کوئی فلاحی کام ہونے والا ہے وہ میں کرا دیتا ہوں. گاؤں کے اندر 2-3 مدرسے ہیں، ان مدرسوں کی اساتذہ کی تنخواہ کہاں سے آتی ہے؟ میں کوئی نہیں دیتا، نہ ہی گاؤں کا کوئی بندہ دیتا. یہ ذہن میں رکھیں. میں اس مہینے کی جو تنخواہ ہے نا جی میں اپنی طرف سے دے دیتا ہوں. اور فائدہ کیا ہوگا کہ اس ماہ جتنی دیر وہ بچوں کو پڑھائیں گے ان کا ثواب میرے ماں باپ کو. اللہ رحمت فرمائے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم جب والدین کے ایصال ثواب کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کم از کم چیٹنگ نہ کریں. ان کے فوت ہو جانے کے بعد، مرنے کے بعد بھی ہمارا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ یار نک میرا رہ جائے، عزت میری رہ جائے، برادری میری رہ جائے، بس نام میرا رہ جائے. ثواب کی نیت کوئی نہیں ہوتی. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ حاجی حج کرنے جائے نیت ثواب کی نہ ہو تو ثواب، نیت ہو ریاکاری کی، ثواب کوئی نہیں. اور یہ حدیث پاک بھی کئی بار آپ نے سنی ہوگی، وہ سب سے بڑا عالم سب سے پہلے جہنم میں جائے گا، وہ سب سے بڑا سخی سب سے پہلے جہنم میں جائے گا، سب سے بڑا شہید جہنم میں جائے گا. کیوں؟ وہ لوگوں کے لیے عمل کیا کرتے تھے. ہم اگر لوگوں کے لیے عمل کریں تو فائدہ کوئی نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی ایک حدیث پاک ہم سماعت کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بخاری شریف کے اندر یہ فرمان ہے، حضرت ام سلمہ اور دیگر صحابیات سے مروی ہے، سرکار کا جب ہو گیا وصال، سرکار کا ہو گیا وصال، سرکار کے پردہ کر جانے کے بعد جو سرکار کا لباس تھا، جو قمیض تھی، جو کپڑے تھے، ان کو ایسا کیا جاتا کہ ایک برتن کے اندر ان کو رکھا جاتا، پیالے کے اندر وہ پانی کے ساتھ مس کیا جاتا، بیمار کو دیا جاتا. بخاری شریف کی حدیث پاک
کہ وہ بندہ جس کے مقدر میں موت ہوتی اس کو شفا نہ ہوتی، باقی ہر بندے کو شفا ہو جاتی، ہر بندے کو شفا ہو جاتی۔ وہ جو قمیض تھی وہ نبی پاک کی ذات ہے، وہ جو قمیض ہے۔ اچھا، اس حدیث کے اوپر کسی کو انکار بھی کوئی نہیں، بخاری شریف کے اندر جو ہے، اور یہ عمل صحابہ کرام کے دور میں ہوتا تھا کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا، موت کے علاوہ بڑے سے بڑے مرض کے اندر مبتلا ہوتا، تو کیا کرتے؟ سرکار کے مقدس جسم کو مس کر کے پانی ان کو پلاتے، لوگ پانی پیتے تندرست ہو جاتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگنے والا وہ کپڑا کہ جو تندووں کا تھا، جو داغے کا تھا، جو کسی روئی سے بنا ہوا تھا، اللہ اس کپڑے کو یہ شان دے دیتا ہے کہ وہ بیماروں کو شفا دینے والا بن جاتا ہے۔ جو کپڑا ہو تو جو ویسے نبی کا خون ہو، اللہ اس کو کتنا رتبہ دے۔ سبحان اللہ۔ اگر غیر کپڑا وہ نبی کے جسم کے ساتھ اپنی نسبت کرے، جسم کے ساتھ نسبت کرے، تو اللہ اس کپڑے کو یہ شان۔ اچھا، یہ تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ہم قرآن کی طرف آتے ہیں۔ حضرت یوسف کے سامنے کہنے لگے، بھائی ان کے ابا جی بڑے بیمار ہیں، ایک ان کا بیٹا تھا تو رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ تو جس وقت حضرت یوسف نے کہا تو قرآن نے کہا کہ حضرت یوسف نے کہا یہ قمیض لے جاؤ اور اپنے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دیں۔ قرآن، حدیث کوئی نہیں، اب قرآن ہے۔ یہ کپڑا لے جاؤ اور اپنے باپ کی آنکھوں کے اوپر ڈال دینا۔ اسی وقت یوسف علیہ السلام نے کہا، شک کوئی نہیں، اسی وقت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کی بنائی واپس آ جائے۔ ایسے ہی ہوا، یوسف علیہ السلام نے جس وقت وہ کپڑا اپنی آنکھوں پہ لگایا، بنائی واپس آ گئی۔ وہ کپڑا نبی تھا، وہ کپڑا تو کپڑا تھا، لیکن جب معلوم ہوا کپڑے کی نسبت اللہ کے نبی سے ہو جائے تو اللہ کپڑے کو یہ شان دے دیتا ہے کہ نبینا بندہ اس کی آنکھیں واپس آ جاتی ہیں، اور جو ہوئی ڈائریکٹ نبی کا خون اور جو ہوئی نبی کی ذات، جن کو ہم کہتے ہیں حسن و حسین، ان کو اللہ نے کتنا رتبہ دیا۔ کپڑے کو رب اتنا رتبہ دیتا ہے کہ جس کو نسبت ہو گئی، کپڑا ذات نہیں تھا، کپڑا ذات نہیں تھا، وہ تو غیر تھا، نبی کے جسم سے لگا، اللہ نے برکت دے دی، لیکن جو تھے ہی جن کے بارے سرکار کہے میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، اب فرق کیا رہ گیا؟ اور انداز سرکار کا بڑا ہی نرالا تھا، بڑے بڑے لوگوں کے نواسے ہوئے، بڑے بڑے رشتہ دار ہوئے، پر سرکار کا نا وکھرا ہی انداز تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میں ان دونوں سے بڑا ہی پیار کرتا ہوں، یا اللہ میں ان دونوں سے بڑا ہی پیار کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی پیار کر۔ انداز دیکھیں، دعا کا انداز دیکھیں۔ آج تک کبھی کسی نانے نے یہ دعا مانگی ہے؟ یا اللہ میں ان سے بڑا ہی پیار کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے پیار کر۔ اور یہاں بس نہیں کی، یا اللہ جو جو ان سے پیار کرے تو ان کو اپنا محبوب بنا لے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا۔ اچھا، اس حدیث کے اوپر انکار بھی کوئی نہیں، یا اللہ میں ان سے بڑا ہی پیار کرتا ہوں، یا اللہ جو جو ان سے پیار کرے نا تو اس کو اپنا محبوب بنا لے، یعنی یا اللہ پھر تو اس سے محبت کر، جن سے میں محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو ان کو اپنا محبوب بنا لے۔ معلوم کیا ہوا؟ خلاصہ کیا نکلا؟ جمع تفریق کر کے جواب کیا نکلا؟ اور واقعی جس بندے کو امام پاک سے محبت ہو جائے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جدو اللہ کا محبوب بن جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ نکی منزل نہیں جی ہے، یہ بخاری شریف دی حدیث پاک تے فرمان اللہ دا ہے، حدیث قدسی جنوں آندے ہیں۔ اللہ پاک فرماندا ہے جدو میں کسی بندے نہ محبت کرنا نا تے وہ پھر جس چیز دا کہندا ہے پھر میں اسی طرح ہی کرنا۔ تے بخاری شریف کے لفظ ہیں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، جس سے اللہ پیار کرتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اینجے ہی نہیں گل کر دے
کہ یار وہ پتہ نہیں اللہ کے ولی کیسے دیکھ لیتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں. جب اللہ نے فرما دیا میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتے ہیں. جب اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ کے محبوب نے کتنا سادہ، کتنا سوکھا، کتنا عام انداز بتا دیا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور پھر یہاں بس نہیں کی، فرمایا یا اللہ جیدی انہاں نال صلح ہر اس بندے نہ میری صلح. یا اللہ یہ جس سے ناراض میں اس ہر بندے سے ناراض ہوں. یا اللہ تو بھی اس سے ناراض ہو جانا، اور یا اللہ تو بھی اس بندے کو دور کر دینا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ باتیں اسلام ہے کوئی سجن بیلیاں کی گل کوئی نہیں. اسلام ہے، دین ہے، کوئی برادریاں کے ذاتاں کے جھگڑے کوئی نہیں ہے. انداز دیکھیں، اللہ سے مخاطب ہو رہے ہیں. یا اللہ جن سے یہ بغض رکھیں ہر اس بندے سے یا اللہ تو بھی بغض رکھ. یا اللہ جس سے یہ راضی ہو جائیں یا اللہ ان سے راضی ہو جائیں. اور پھر لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت فائدہ کوئی نہیں دیتی. سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے خاندان، سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، لیکن قیامت کے دن بھی اگر رشتہ قائم ہوگا، برادری قائم ہوگی، تو میری برادری قیامت کے دن بھی قائم رہے گی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث آپ ساروں کو آتی ہے لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سرکار نے فرمایا یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور یہ پتہ کب کہا؟ یہ کب کہا؟ امام حسن مبارک. یہ بات اب یاد کرنے والی ہے. امام حسن پاک کی عمر کتنی تھی جب سرکار نے پردہ کیا؟ 8 سال. امام حسین پاک کی عمر کتنی تھی جب سرکار نے پردہ کیا؟ 7 سال. اور یہ بات تو 7-8 سال سے پہلے کی ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا دیکھیں، اور سرکار کہتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میں اپنی مرضی نہ کدے بولے ہی نہیں. وَمَا يَنْطِقُ نطق، یہ نطق، زبان، گفتگو، تکلم، میری مرضی سے میرے لب ہلتے ہی نہیں ہیں. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ ہوا کہتے ہیں خواہش کو، آرزو کو، مرضی کو، چاہت کو. وَمَا يَنْطِقُ نطق کہتے ہیں یہ جو ہمارے ہونٹ ہیں، ہماری زبان ہے. فرمایا میری خواہش نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ ان هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو میرا رب کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں. تو سرکار نے کیا کہا؟ 7-8 سال کی عمر ہے، نہ نمازاں پڑھیاں، نہ نفل پڑھے، نہ جہاد کیتے، نہ بڑے بڑے جنگاں والے معاملات کیتے. سرکار نے پہلے ہی کہہ دیتا اے جنتی نوجوانوں نے سردار، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہ امتحان دیتا، نہ ٹیسٹ دیتا، نہ تیاری کیتی. تو 15 سال کی عمر تو بعد جا کے احکام لگنے سن. فقہ حنفی کے مطابق بلوغت کب گنی جاتی ہے؟ جب بندے کی عمر 15 سال ہو جائے یا شرائط پائی جائیں. تو وہ تو دونوں شہزادے سرکار کے وصال کے وقت ابھی چھوٹے چھوٹے تھے. سرکار کی اچھا یہ حدیث لوگ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ میں قیامت کے دن کوئی نہیں کر سکنا، اپنے اعمال سے تو نے جنت میں جانا ہے. یہ لوگ بڑی پڑھ کے سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے کیا کریں گے؟ لیکن یہ حدیث پوچھیں جا کے ان سے، کسی بھی مسلک کے عالم سے پوچھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین. یہ سرداری کیسے دے دی؟ یہ سرداری عبادت کی وجہ سے دی؟ ابھی تو عبادت کا وقت ہی نہیں آیا. تلاوت کی وجہ سے دی؟ نہیں، ابھی تو وقت ہی نہیں آیا. کیا ان کو قرآن کا سب سے بڑا عالم ہونے کی وجہ سے دی؟ نہیں، یہ اللہ کی عطا تھی اور رسول پاک کی نسبت تھی. اس نسبت کی وجہ سے یہ اعزاز دیا. معلوم ہوا کہ بڑے بڑے ایسے اجر بھی ہیں جو عبادت کے بنا فقط کوٹے میں مل جاتے ہیں. یہ کوٹے
یار یہ دیکھیں 7 سال کی عمر امام حسین پاک کی، 8 سال کی عمر امام حسین پاک کی، سرکار پردہ کر گئے، عبادت ابھی کی نہیں ہے، عبادت کا وقت آیا نہیں ہے، تو جنتی نوجوانوں کی سرداری، یہ جنت کی سرداری چھوٹی بات نہیں ہے۔ اچھا جس کو جنت مل گئی نا سمجھو اس کو سب بھی مل گیا، جنت کے اندر ہی اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے اندر یہ کہہ رہے ہیں، ابھی بچپنا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ تو یہ کچھ ایک مفہوم تھا، کہہ لیں کہ ایک آپ کو تھوڑا لائن کے اوپر چڑھنا تھا کہ یہ ہستیاں اور یہ نسبت چھوٹی نسبت نہیں ہے، یہ نسبت چھوٹی نسبت کوئی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نسبت کے حوالے سے بات ہے، سرکار کا فرمان ہے حدیث پاک میں، سرکار نے فرمایا کہ جس بندے نے ایک ضرب کے ساتھ گرگٹ کو مار دیا 100 نیکیوں کا ثواب۔ جس بندے نے ایجن وسیع کہنے گرگو دی شکل ایک ضرب نال ماریا انہوں 100 نیکیاں۔ اسلام میں پتہ کیا حکم ہے؟ جانور کو نہیں مارنا، صرف ان جانوروں کو مارنا ہے جو نقصان دیتے ہیں، اور سارا زمانہ جانتا ہے یہ نقصان کوئی نہیں دیتا، پر سارے جانوروں میں اس جانور کو مارنا ثواب ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، سارے جانوروں میں اس جانور کو مارنا ثواب ہے۔ کیوں ثواب ہے؟ کیوں ثواب ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ جب جس وقت آگ جلائی جا رہی تھی نا حضرت خلیل کے لیے، اس کی نسل میں یہ نہیں اس کی نسل میں اس کا جو پچھلا باپ دادا تھا، پچھلا باپ دادا وہ کھڑا ہو کے پھونکے مار رہا تھا، اب قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا کہ سارے جانوروں کی عزتیں محفوظ ہیں، پر یہ وہ جانور ہے جس نے اللہ کے نبی کے ساتھ بغض رکھا۔ اگر جانور بغض رکھے قیامت تک اس کی نسلوں کی عزت کی حفاظت ہی کوئی نہیں، اگر یزید دشمنی رکھے تو وہ کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ وہ جانور ہو کے جانوروں کو ہم معصوم سمجھتے ہیں، عقل کوئی نہیں، یہ اتنا نازک مسئلہ ہے۔ حالانکہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے جانور کو چہرے کے اوپر نہیں مارنا جانوروں کو، اور حدیث پاک بخاری شریف کی آپ ساروں کو آتی ہے، بلی کو مارنے کی وجہ سے ایک عورت کو عذاب ہو گیا، جانور تھا، لیکن یہاں سرکار کہہ رہے ہیں مارو۔ یا رسول اللہ کیوں ماروں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ ایک نبی کے ساتھ بغض کا کام کیا اس نے۔ تو جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ میرا سینہ ہے، یہ میری محبت ہے، یہ میرے پھول ہیں، یہ میری چاہت ہے، یا اللہ یہ میرا سب کچھ ہے، حتیٰ کہ میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، اگر ان سے کوئی بندہ بغض رکھے گا سرکار راضی ہوں گے۔ وہ قرآن پاک کی آیت اور واقعہ بھی آپ کو آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، انہاں پتراں کا جڑا باپ ہے نا وہ صالح ہے۔ تفسیر دیا کتاباں چ لکھا باپ صالح نہیں آہا، 7ویں نسل جڑا پیو آہا نا وہ نیک آہا۔ وہ واقعہ جڑا تم سنتے ہو خضر علیہ السلام دا تے موسیٰ علیہ السلام دا، کہ 2 بچیاں دی دیوار بنا دی تھی تھلے خزانہ، اللہ نے فرمایا ہم نے یہ خزانہ اس لیے محفوظ رکھا کہ ان کا باپ صالح تھا۔ علماء نے لکھا باپ تو صالح تھا نہیں، اس دور کے علماء نے فرمایا باپ تو ان کا نیک نہیں تھا۔ پھر سوال یہ اٹھایا کہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ عربی لغت کے اندر دادے پردادے پوری جد نو آبا آکھیا جاندہ ہے، باپ آکھیا جاندہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے ان کی 7ویں پشت میں جو باپ تھا اس کو باپ کہا کہ 7ویں پشت میں ان کا باپ صالح تھا۔ اس نسبت کی وجہ سے ہم نے ان بچوں کے خزانے کو محفوظ کر لیا۔ اللہ اتنی نسبتوں کا حیا رکھتا ہے، جن کا نانا نبیوں کا سلطان ہو اس کے حیا کی وجہ سے امام حسن و حسین کو کتنا رتبہ دیا۔ اسلام کہتا ہے کہ وہ بندہ خالی نیک تھا، اللہ کا ولی تھا، باپ نہیں تھا، 7ویں پشت میں نہیں، ان کا نانا تو پہلی پشت کے اندر تھا۔ ان کو تو ویسے نانے کی نسبت کی وجہ سے بڑا کمال ملا ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، امام حسن اور حسین کو جو ملا ہے سرکار کے صدقے ملا ہے۔ بالکل یہ ہمارے بعض لوگ، بعض فرقے ایسے ہیں
جو کہتے ہیں کہ نبی پاک کی جو شان ہے وہ امام حسن اور حسین کی وجہ سے ہے، یعنی یہ باتوں کو طول اس طرح دیتے ہیں کہ وہ امام حسن اور امام حسین کی شان کو سرکار سے بڑھا دیتے ہیں۔ اور بعض فرقے وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نبی پاک کی تو بلے بلے اس لیے ہوئی کہ سرکار کو باکمال صحابہ مل گئے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے اگر صحابہ کو شان ملی تو محمد مصطفیٰ سے، اور اگر اہل بیت کو شان ملی تب اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا۔ زمانے کے اندر جس کو جو ملا ہے نبی پاک کے صدقے ملا ہے، جس کو جو کچھ ملا ہے سرکار کی وجہ سے ملا ہے، اور جس نے جو پایا ہے سرکار کی وجہ سے پایا ہے۔ یہ ساتویں قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نسبتوں کا اتنا حیا رکھتا ہے، خالی نسبتوں کا اتنا حیا رکھتا ہے۔ یہ گجرات کے بہت بڑے ایک عالم دین ہوئے ہیں علامہ عرفان قادری، خصائص اہل بیت کتاب کا نام ہے، اور ان کے جو بزرگ ہیں، ان کے جو والد محترم، ان کے جو نانا جان ہیں، وہی ان کے مرشد ہیں۔ وہ ان کا واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خواجہ صوفی اللہ رکھا 42 سال علی پور سیداں پیر جماعت علی شاہ صاحب ان کی خدمت کی ہے۔ 42 سال پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور سیداں کہتے 42 سال میں نے خدمت کی ان کی، نکاح جہاز انہوں کو لے ٹر گیا، ان کی خدمت کی، ان کے خاندان کی خدمت کی۔ اب یہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈائریکٹ سنا ہے بغیر کسی واسطے کے، اور ہمیں وہ بتاتے تھے سچی گل کہ میں نے 42 سال خدمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدمت اہل بیت کے صدقے اب میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی آل پاک کی محبت اور خدمت کی وجہ سے ہما وقت رسول اللہ کے دیدار میں مشغول رہتا ہوں۔ یہ انہوں نے واقعہ ہے، ہما وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے اندر میں ہما دم گوش رہتا ہوں، اور فرمایا جو بات کرتا ہوں رسول اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ بڑے بزرگ ہوئے ہیں صوفی اللہ رکھا، بڑے بزرگ ہوئے ہیں، انہوں نے خود کہا کہ مجھے جو ملا ہے اس کے صدقے ملا ہے۔ اچھا میرے پیر و مرشد لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ جو بنی امیہ کا خاندان تھا بادشاہوں کا، کرتے 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 ایک بادشاہ نے جس وقت اپنے خزانے کو دیکھا تو خزانے میں کیا صورتحال تھی؟ خزانے میں یہ معاملہ تھا کہ ایک جگہ پہ ایک سر پڑا ہوا تھا۔ جب غور و فکر کی گئی تو وہ سر حسین تھا۔ اچھا یہ جو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، امام پاک کے سر انور کے بارے میں بڑی روایات ہیں۔ کسی نے کہا دمشق کے اندر، کسی نے کہا شام کے اندر، کسی نے کہا کربلا محلہ کے اندر، کسی نے کہا نہیں مدینہ منور، بڑی روایات ہیں۔ اچھا المقصد اس نے کہا کہ وہ جو سر حسین تھا میں نے بڑی محبت کی، عقیدت کی، اور میں نے اس کو اچھی جگہ پہ رکھا اور میں نے ایک جگہ پہ دفن کر دیا۔ اگر اس روایت کو صحیح مانا جائے تو پھر ملک شام والی روایت درست ہے، اگر اس کو، لیکن یہ اتنی قوی نہیں ہے سر حسین کے دفن کرنے کے سلسلے۔ وقت گزر گیا، خواب آیا بندے کو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑے راضی ہیں۔ جب اس نے خواب دیکھا تو اس نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا جاتا، اچھا یہ بات ذہن سے نہ نکل جائے، ایک بات سنانی تھی اور بڑی میں نے پکی رکھی کہ یہ بات سنانی اس کو آپ ذرا سن لیں اور پلے باندھ لیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں جن کو مولا علی نے کہا تھا کہ میرا خلیفہ تو ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ مولا علی کے جتنے بھی خلیفہ ہیں، یہ ولایت کا درجہ آپ دیکھیں نا، یہ سلسلہ اس کا مرید، اس کا مرید، اس کا مرید، اس کا فیض، اس کا فیض، اس کا فیض۔ مولا علی کا فیض جس کو ملا ہے نا جی خلافت کے سلسلے میں، امام حسن بصری کے ذریعے ملا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں بھی کعبے کا طواف کر رہا تھا، لوگ بھی کعبے کا طواف کر رہے تھے، ایک نوجوان نے چہرے کے اوپر نقاب ڈالا ہوا تھا اور کعبے کے غلاف کو پکڑا ہوا تھا، وہ رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، یا اللہ میرے گناہ معاف کر، یا اللہ میرے گناہ معاف کر۔
یا اللہ میرے گناہ معاف کر. چیخے چلائے روئے ترلے ہاڑے یا اللہ میرے گناہ معاف کر. وہ لوگوں نے دیکھا یار یہ کتنا پتہ نہیں گناہ گار ہے. اور امام پاک نے وہ پھر جس وقت یہ ہو رہے تھے نا معاملات تو چیخ ماری, اللہ کے خوف سے ڈر گئے اور وہاں لیٹ گئے, بے ہوش ہو گئے. اور امام حسن بصری بھی آ گئے. اور امام حسن بصری پتہ کیا کہہ رہے ہیں, یا اللہ پتہ نہیں یہ کتنا گناہ گار ہو, میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اس کی جو بھی گناہ معاف کر, یا اللہ اس پہ راضی ہو جا, یا اللہ اس کے اوپر کرم فرما. باقی لوگ بھی اکٹھے ہو گئے. اچھا پہلے اتنا رش کوئی نہیں ہوتا تھا, یہ کعبہ شریف میں اتنا رش کوئی نہیں ہوتا تھا. سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا اپنے دور میں, اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ رات کو طواف کیا کرو 18 سے 20 لوگ ہوتے ہیں. یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا 18 سے 20 لوگ. اچھا مجھے بزرگوں نے ایک بار بتایا, ابو جی نے کہا کہ جس وقت ہم گئے تھے نا حج کرنے کے لیے مطاف, وہ جہاں لوگ طواف کرتے ہیں, وہاں صورتحال یہ تھی روڑیاں نکیاں نکیاں پیراں میں چلتی سن. اتنا وی آئی پی تھلے ماربل بھی کوئی نہیں سی لگیا. یہ تو اب کچھ سالوں سے بڑا رش ہو گیا. تو وہ لوگ اکٹھے ہو گئے, کہنے لگے پتہ نہیں کتنا مجبور بندہ ہے. میرے امام حسن بصری نے کہا کہ میں دیکھوں صحیح کون ہے. جب چہرے سے نقاب اٹھایا تو چیخ نکلی, چیخ نکلی. وہ امام زین العابدین تھے. اللہ نال کتنی یاری, کتنا خوف, کتنا ڈر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں 100 باری اللہ کو معافی منگنا ایک دن وچ. بخاری مسلم دی حدیث 100 باری معافی منگنا. تے جڑے اسی ہے شاید کوئی پیراں تک سراپا گناہ کدے معافی کوئی نہیں منگتے. کدی نماز میں بھی یہ حالت کوئی نہیں ہوئی. کعبے کا طواف, کعبے کا غلاف. امام زین العابدین کہہ رہے ہیں یا اللہ تو بڑا ہی کریم ہے, میرے گناہ معاف کر. اور پھر یہ ایک کتاب لکھی ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے, اور میں الحمدللہ جب سکول 10ویں پڑھتا تھا اس وقت کی کتاب لے کے اس وقت کی پڑھی ہوئی ہے, اور اب بھی میرے پاس موجود ہے. اس کتاب کو پڑھے تو بندے کا روح ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ مناجات امام زین العابدین. امام زین العابدین کی جو دعائیں تھیں ان کا اردو ترجمہ ہے, اور تقریباً یہ کوئی 150 صفحات کے اوپر مشتمل ہے. لیٹر سائز آپ کو پتا ہونا, یہ جو پیج کا سائز ہوتا ہے لیٹر سائز کی کتاب میں A4 ہوتا ہے, لیٹر سائز ہوتا ہے, لیگل ہوتا ہے. تو جو لیٹر سائز ہے اس سائز کے اندر جلد والی کتاب ہے. وہ نیٹ سے بھی آپ فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. وہ کبھی پڑھیں, دل آپ کا ٹھنڈا ہو جائے گا. ساری دعاؤں کا انداز پتا کیا امام زین العابدین کا, ساری دعاؤں کا خلاصہ کیا ہے؟ یا اللہ آسمان سے برسنے والی بارش کے اتنے قطرے نہیں ہیں جتنے میرے گناہ ہیں. اللہ اکبر. یا اللہ ریت کے اتنے ذرے نہیں ہیں جتنی میری نافرمانی ہے. کتنی عاجزی ہے. اور اللہ کو سب سے بڑھ کے عاجزی پسند ہے. عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے. اور ان لوگوں کے اندر عاجزی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. امام حسن پاک جا رہے تھے تو دروازے, یہ جس طرح لوگوں کے دروازے ہوتے ہیں اس طرح دروازوں کے آگے چند فقیر مسکین بیٹھے ہوئے تھے, اور کھانا پتہ کیا تھا, وہ ٹکڑے جمع تھے لوگوں کے. تو جس کو امام پاک گزرے تو کہا حضور ہماری دعوت قبول فرمائے. امام صاحب اتر کے وہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا شروع کر. نخرہ کوئی نہیں, تکبر کوئی نہیں, یہ کوئی نہیں ماڑے نے اے غریب نے تے لوکاں دے بچے اور ٹکڑے کھاندے پے نے, آپ اتھے ہی بیٹھ کے نال کھاتے. اے امام دی شان ہے. ساڈے کول تھوڑے جے پیسے آ جان اسی بندے نوں بندہ ہی نہیں سمجھتے. یہ ان کی شان ہے کہ جن کے لیے نمازوں کے سجدے لمبے ہو جاتے ہیں, جن کی محبت سرکار اللہ سے مانگتے رہے, یہ ان کی شان ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس کو دیکھا چیخ نکلی تو امام زین العابدین تھے. یہ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ نیٹ پہ کبھی جائیے گا, یہ لکھیے گا, کتاب پڑھیے گا, اردو ترجمہ کیا ہوا ہے, ساتھ عربی بھی ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے ساتھ اردو ترجمہ بھی کیا. کمال ہو جاتا ہے, بندے کی روح تڑپ جاتی ہے کہ یار امام کس پائے کا تھا. اور دعاؤں کا انداز دیکھیں, ہمیں ساری زندگی یہ دعائیں مانگنا نصیب ہی کوئی نہیں ہوئی. یہ ان پاک لوگوں کا انداز تھا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہم بات کر رہے تھے, جس بات سے وہ دوسری بات سنائی امام حسن بصری کے پاس.
وہ بندہ چلا گیا، اس نے جا کے کہا جی مجھے خواب میں سرکار ملے ہیں، بڑے راضی تھے، پر میری زندگی میں کوئی عمل اچھا نہیں ہے، میری زندگی میں کوئی عمل اچھا نہیں ہے۔ امام حسن بصری نے کیا بات فرمائی؟ آپ نے فرمایا غور کر کہ تو نے نبی پاک کی آل کے ساتھ کوئی نیکی کی ہوگی۔ امام حسن بصری چوٹی کا امام ہے، چوٹی کا، اور مولا علی کا خلیفہ ہے، لکھاں نیکیاں، کروڑا اچھے عمل، پر جس وقت اس بادشاہ نے کہا نا مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے، سرکار میرے اوپر بڑے ہی راضی تھے، پر میرا عمل اچھا کوئی نہیں، مجھے اس کی تعبیر بتائیں، وجہ بتائیں۔ کہا کہ غور کر تو نے سرکار کی اہل بیت کے ساتھ نیکی کی ہو۔ تو کیا خلاصہ نکلا؟ امام حسن بصری کی اس تعبیر سے یہ خلاصہ نکلا کہ سرکار اس کے اوپر زیادہ راضی ہوتے ہیں جو سرکار کی اہل بیت سے راضی ہوتے ہیں۔ اور یہ واقعہ جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے صوفی اللہ رکھا صاحب کا، وہ بھی کہتے ہیں ساری زندگی سرکار دی اہل بیت کی خدمت کی تھی، سرکار اپنی زیارت نہ ہر وقت نواز دیں، جدو چاہنا سرکار کی زیارت ہو جاتی۔ بے ترتیبیں کچھ واقعات آپ سماعت کر لیں، بے ترتیبیں، یہ ترتیب لگانی تھی، وہ تھوڑا ٹائم نہیں ملا، کچھ واقعات کچھ باتیں سن لیں، ساتھ ان کو یاد بھی رکھیں۔ امام حسن پاک کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آیا اور سوال کیا کہ اپنے خزانے میں سے کچھ دیں۔ 10,000 درہم دے دیے، اور ابھی وہ آیا ہی تھا، مزید اس نے بات کرنی تھی، وجہ یہ ہے، وجہ یہ ہے، وجہ یہ ہے۔ آپ نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، تو 10,000 درہم اس بندے کو دے دیے۔ سبحان اللہ۔ 4,000 روپیہ بنتا ہے 10 درہموں کا، خالی 10 درہموں کا آج کے دور میں۔ 10,000 درہم دے دیے، اس نے 10,000 درہم پکڑے۔ اچھا یہ بات مزے کی، اس سے آگے اور بات آپ کی شان کے مطابق امام پاک 10,000 درہم دے دیے، اس بندے نے پکڑ دیے۔ اس نے کہا حضور آپ نے میری ساری بات تو سنی نہیں ہے، پہلے ہی دے دیا ہے۔ کہا کہ ہمیں سکھایا یہ گیا ہے کہ اپنے دروازے پہ کسی کو کھڑے ہی نہیں ہونے دینا، مجبور ہی نہیں ہونے دینا۔ جو سوال کرتا ہے نا جی وہ بڑا مجبور ہو کے کرتا ہے، وہ پریشانی آنے نہیں دینی، پہلے ہی اس کی جولی مار دینی۔ سبحان اللہ۔ یہ اور پھر کتنے واقعات آپ کو ملیں گے سخاوت کے، لاکھوں کروڑوں روپے دے کے بھی نا، لاکھوں کروڑوں روپے دے کے بھی وہ کہتے تھے ابھی اتنا دیا کوئی نہیں گیا جتنا دینا چاہیے تھا۔ وہ منگتے کوئی کہتے تھے تیری مہربانی تو آ کے ساڑھے کو لے گیا۔ اور ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے، ہم میں اور ان میں، ہم دے کے احسان جتاتے ہیں، ایک تو دیتے تھوڑا ہے، احسان جتاتے ہیں، تو وہ دینے کے بعد کہتے ہیں اللہ تیرا بھلا کرے۔ وہ دینے کے بعد اس کو پریشان نہیں ہونے دیتے تھے، اس کو اور دیتے تھے اور نوازتے تھے۔ امام حسن پاک کا تدبر دیکھیں علم میں۔ مولا علی کے دور میں ایک بار یہ معاملہ ہوا کہ 2 بندوں نے اقبال جرم کر لیا، اس کو میں نے قتل کیا ہے، اس کو میں نے قتل کیا ہے، 2 بندوں نے اقبال جرم کر لیا۔ جس بندے کو پولیس پکڑ کے لائی تھی نا، اس سے پوچھا کہ تو نے اقبال جرم کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں جانور ذبح کر رہا تھا، میرے ہاتھ میں چھری تھی، تو میں نے دیکھا کہ اچانک میرے قریب ایک لاش پڑی ہے اور پیچھے سے سپاہی آ رہے ہیں، وہ چھری خون سے لال تھی، بکرے کو میں ذبح کر کے ہٹا تھا ابھی، تو پولیس والوں نے آ کے، سپاہیوں نے آ کے مجھے پکڑ لیا، اور پھر میں نے کہا اب میں جتنے بھی دلائل دیے نا میری بات کوئی نہیں کسی نے سنی، مجھے تو رنگے ہاتھوں انہوں نے پکڑا ہے، کیونکہ چھری میرے ہاتھ میں تھی، خون اس کا لگا ہوا ہے، پاس میت پڑی ہوئی ہے، اوپر سے پولیس آ گئی ہے، مجھے پکڑ کے لے آئے، میں تو اس لیے مان گیا۔ لیکن اس کو سزا سنانے لگے نا، ایک بندہ اور کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی اصل میں قتل میں نے کیا ہے۔ اس نے کہا جی میں چھپ گیا تھا۔ تو پھر جس وقت اس کو پکڑ کے لے گئے، اس کے حق میں فیصلہ جب ہونے لگا تو پھر میں نے کہا نہیں میں زیادتی کر رہا ہوں، بلا وجہ کسی کی موت کا سبب بن رہا ہوں۔ مولا علی پاک نے کہا ہے بیٹا حسن بتاؤ کیا کریں ان کے بعد؟
بتاؤ کیا کریں ان کے بارے میں؟ امام حسن پاک نے کہا دونوں کو چھوڑ دیں، دونوں کو چھوڑ دیں۔ اچھا یہ فیصلے ایسے نہیں ہوتے تھے، کہا دلیل پیش کرو، دلیل پیش، انہوں نے حدیث پاک پڑھ دی اور رسول اللہ کی بات باقاعدہ دلیل ہوتی ہے۔ کہا کہ فیصلہ کرنا ہے نا تو رسول پاک کا فرمان ہے، سرکار کا فرمان ہے، جس بندے نے ایک بندے کو زندہ کیا، جان بچائی مرنے سے، اس نے پوری نسل انسانیت کی جان بچائی۔ جو پوری نسل انسانیت کی جان بچا رہا ہے، آپ اس بندے کو قتل کرنے لگے ہیں۔ اللہ یہ دلیل دی۔ امام حسن پاک کے اوپر مولا علی بڑے راضی ہوئے، کہا تو انہیں حق بات کی ہے، پھر بیت المال سے اس بندے کا فدیہ دیا اور ان دونوں کو آزاد کر دیا۔ یہ صرف کرامت والے پیر نہیں سی ہیں، علم والے بھی سن، یہ رسول اللہ دے دین دے وارث بھی سن، حدیث کا علم۔ اچھا یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ امام حسن پاک کی عام طور پہ باتیں، یہ کمی بھی ہے ہمارے اندر، ہمیں بس دو ہی پہلو آتے ہیں امام حسین پاک کے، دو پہلو ساری زندگی سننے لوگوں سے، یا تو یہ نظر آتا ہے امام حسین پاک کربلا میں ہے، یا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچپن میں تھے، امام حسن حسین سرکار کبھی نمازوں میں قریب، کبھی سجدے لمبے، بس اس کے درمیان والا وہ کبھی ہمیں وقت پتہ نہیں چلا کہ امام پاک تو اتنی زندگی رہے، وہ وقت کہاں گیا؟ وہ 47 سال کی باقی جو 40 سال ہے وہ کدھر گئے؟ یہاں تو کربلا ہمیں سنایا جاتا ہے اور یہاں ہمیں وہ بچپن کے 6-7 سال نظر آتے ہیں جو سرکار کے کندھوں کے اوپر سوال ہوتے تھے، بس درمیان والا وقت ہمیں کوئی نہیں بتایا جاتا۔ ان شہزادوں نے بڑی محنت کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اس روایت کو بھی دیکھیں اور یہ عقیدہ بھی اپنا درست کر لیں اور دیکھیں امام حسین پاک کرتے کیا رہے، کربلا جانے سے پہلے کیا کرتے رہے، جوانی میں کیا کرتے رہے، آپ کی مصروفیت کیا تھی، آپ نے اپنے شباب کے اندر کس طرح لمحات گزارے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ گیا، اس نے بار میں نے ملاقات کرنی ہے اور میں نے امام حسین پاک سے ملنا ہے، تو کیسے ملوں گا، پہچان کیسے ہوگی، کس طرح جا کر ان کو تلاش کروں گا؟ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دیکھیں اور پھر اندازہ لگائیں امیر معاویہ ان کے پیار کرنے والے تھے کہ ان کے مخالف تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مسجد نبوی کے اندر چلے جانا۔ پنجابی کہہ لو کہ شہد کے اوپر اتنی مکھیاں بھی نہیں ہونیاں جتنی اچھے بندے ہونے، جس کے پاس سب سے زیادہ لوگ ہوں گے اور وہ لوگوں کو رسول اللہ کا دین پڑھا رہے ہوں گے اور پھر لوگوں کی حالت بتائی، اس مجمع کی ایک نشانی یہ ہوگی، بڑے بڑے حدیث کے حلقے لگے ہوں گے مسجد نبوی کے اندر۔ یہ انداز تھا، وہاں کلاسیں لگتی تھی جس طرح سکول کے اندر کلاسیں لگتی ہیں، اب تو کمرے بن گئے ہیں، لیکن ہم نے یہ تھوڑا سا وقت دیکھا ہے کہ گراؤنڈ کے اندر یہاں پہ ایک کلاس یہاں بیٹھی ہے، یہاں بیٹھی ہے، یہاں بیٹھی ہے، تو کہا دیکھیں گے کہ مسجد نبوی کے اندر مختلف جگہ پہ لوگ بیٹھے ہوں گے، لیکن جن کے ادب کا انداز یہ ہوگا کہ با ادب بیٹھے ہوں گے، سر جھکے ہوں گے، حالت یہ ہوگی کہ ان کے سر کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا بھی سر کو حرکت دیں گے پرندے اڑ جائیں گے، اتنے ادب کے ساتھ جس بندے کے پاس بیٹھ کے لوگ حدیث پڑھ رہے ہوں گے وہ حسین ہوگا۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تعریف کروایا، یہ ساری زندگی کرتے رہے امام حسین پاک۔ کوئی بندہ سوال آپ سے کر لے، سنیو تسی تے بس بچپن سرکار کا بیان کرتے ہو، کربلا کا بیان کرتے ہو، جوانی کدھر گئی؟ ہم ان کو یہ جواب دیں گے ساری زندگی اپنے نانے کا عزم، اپنے نانے کا مشن، اپنے نانے کا دین وہ لوگوں کو مسجد کے اندر بیٹھ کے پڑھاتے رہے۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آخری ایام میں کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، ان کو عطا کرے، ان کو عطا کرے۔ بڑا عطا کیا تھا، آخری وقت میں دو چیزیں عطا فرمائی، دو امام حسین پاک کو، دو امام حسن پاک کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن کو میں جرت دیتا ہوں اپنی، میں اپنی جرت، اور یہ جن لوگوں کو سرکار کی سیرت کے ساتھ ذرا مطابقت ہے، یہ سرکار کا خاصہ تھا، جرت۔ خاصہ اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز فقط اسی بندے کے اندر ہو، کسی اور کے اندر نہ ہو، اور یہ نبیوں میں سے بھی وکھرا خاصہ تھا جو باقی نبیوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث پاک ہے، اگر آپ نے پڑھی ہے تو آج اس کی شرح سن لیں کہ ہم نے اپنے نبی کو ہیبت دی ہے،
ایک ماہ کی مسافت کی ہم نے ہیبت دی ہے، یہ حدیث ختم ہو گئی. ہم نے نبی پاک کو ایک ماہ کی مسافت کی ہیبت دی ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس حدیث کی شرح کیا ہے؟ یہ نبی پاک کی شان تھی کہ ایک پورا مہینہ گھوڑا دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے، وہ کراچی تک پہنچ جائے، وہ اسلام آباد تک پہنچ جائے، جتنا فاصلہ ایک ماہ کے اندر وہ کور کرے. یہ نبی پاک کی شان تھی. سرکار کا دشمن وہاں سے خوف زدہ ہو جاتا. یہ سرکار کی شان تھی. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. ایک ماہ کی مسافت سے آپ کا دشمن آپ سے ڈر جاتا تھا. تو نبی پاک نے فرمایا یہ اپنی میں شان پسند کو تھی. یہ امام حسن کی شان تھی، یہ کہ آپ کا جو دشمن ہوتا تھا وہ دور سے ڈر جاتا تھا. ابھی مقابلہ کرنا نہیں ہو، دور سے ڈر جاتا تھا. اور دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے سرداری حسن کو دی. امام حسین کے متعلق آپ نے فرمایا میں نے ان کو جرت دی ہے اور میں نے ان کو سخاوت دی. یہ جو میاں صاحب بات کر رہے تھے نا، یہ اصل سخاوت تھی. ہوتا پتہ کیا ہے؟ وہ جو آج کی رات تھی، جو میاں صاحب فرما رہے تھے کہ دیے بند کر دیے، اور امام پاک نے فرمایا کہ جاؤ جس نے جانا ہے، میں تمہارے اوپر راضی ہوں. کل میں رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کروں گا، میں کہوں گا یا رسول اللہ میں راضی ہوں. تو اگر کوئی ہمارے جیسے بندے ہوتے تو کیا کہنا تھا؟ پتہ ہونا کہ دشمن سامنے ہے، رات پڑ گئی ہے، لوگ تھوڑے ہیں، تو لوگ پتہ کیا ہوتا ہے؟ چل تم ہی قرآن چاہ میں کل میدان نہیں چھڑنا تھا، تم ہی قرآن چاہ، تم ہی قرآن چاہ. تو سارے کو قرآن چکوا دے، سارے کو وعدے تے حلف رہندے. لیکن امام پاک کی صحابت دیکھیں، سامنے موت نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی کہا میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، آپ ساروں کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ چلے جائیں. ایک بندہ بھی چھوڑ کے نہیں گیا. یہ سرکار کی صحابت تھی. اور جرت کیا تھی؟ جرت کیا تھی؟ جرت اتنی تھی کہ صحابہ کرام کی کثیر تعداد اور بڑے بڑے رشتہ دار آپ کے کہتے رہے کہ حضور نہ جائیں کربلا میں. آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ بھائی سے یہ کیا بات یاد آ گئی؟ عجیب فلسفہ ہے. 10 محرم ہمیں یاد رہتی ہے، 5 ربیع الاول یاد کوئی نہیں. 5 ربیع الاول یاد کوئی نہیں. آپ حدیث کی کسی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، نبی پاک نے فرمایا حسن اور حسین، حسن اور حسین، حسن اور حسین. سرکار فرق نہ کرن کہ اسی کلا 10 محرم یاد رکھیے، امام حسین نو یاد رکھیے، امام حسن نو یاد نہ رکھیے، کیڑی ماڑی گل. سانو پتہ ہی کوئی نہیں، چیتا ہی کوئی نہیں امام حسن پاک کدو شہید ہو، چیتا ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، کدی ختم ہی کوئی نہیں تو آیا، یاد ہی کوئی نہیں انہوں کا. اے یاری ہے، اے محبت ہے، اے چاہت ہے. سرکار جب بھی ذکر کریں دونوں کا اکٹھا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ابھی چھوٹی چھوٹی عمریں تھیں، دونوں شہزادے آپس میں کشتی کر رہے تھے. سرکار نے یہ باقاعدہ مشقیں کروائی، سرکار نے مشقیں کروائی، سرکار نے ٹریننگ دی. تو امام حسن کو سرکار کہہ رہے تھے حیا حسن، جس طرح ہم کہتے ہیں بلے بلے، شاباش شاباش. یہ جب پلیئر ہوتے ہیں تو بار بار حوصلہ افزائی کرتے ہیں. بی بی پاک کا ظرف دیکھیں، علم دیکھیں. اگر ساری زندگی یہ بی بی پاک پردہ نہ اٹھاتے تو ساری زندگی لڑ لڑ کے سی مر جانا. کسی نے کہنا نہیں یار حدیث دیکھی جائے سرکار نے امام حسن نہ چوکھا پیارا، کسی نے کہا نہیں یار امام حسین نہ چوکھا پیارا. اگر یہ بات یہاں پہ ٹھپ ہو جاتی تو پھر رات تو ہی نہ کھلنا تھا. بی بی پاک نے پوچھا ابا جان آپ نے تو کبھی فرق ہی نہیں کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ شاباش حسن، بلے حسن، اور حسین تو چھوٹے ہیں، شاباش تو ان کو دینی چاہیے تھی. آپ نے کہا کہ آپ دیکھ نہیں رہے جبریل آ کے کہہ رہا ہے کہ شاباش حسین. یہ دیکھیں کتنی شان ہے. اچھا جبریل کو کس نے بھیجا؟ اپنی مرضی سے جبریل بھی نہ آ سکتے ہیں، پار بھی نہیں مار سکتے. اب دیکھیں ان کے ساتھ اللہ کو کتنا پیار. اب بھی لوگ کہیں کہ ان کی شان کوئی نہیں، ان کی فضیلت کوئی نہیں. اچھا وہ کشتی کر رہے ہیں، ٹریننگ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں ٹریننگ. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ آسمان سے جبریل کو بھیجے. ایک طرف فرشتوں کا سردار کہہ رہا ہے
شاباش حسین، اور دوسری طرف نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے شاباش حسن۔ ان شہزادوں کی شان کیا سبحان ہے؟ اللہ۔ کوئی ماپو نے چاہیے ہے، کوئی گل تولنے نے چاہیے؟ انسان سوچ سکتا ہے یار انہوں کا مقام 7 سال کی عمر ہے، بچپن انہوں کا زمانے اتنے کدے اس طرح کے شہزادیاں کا ذکر ہوئے، آسمان تو فرشتے آ جان تسلیاں دین واسطے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کو دین سکھانا تھا، اور سرکار کو پتا تھا میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا، پہلے نبیوں کے لیے یہ تھا۔ اچھا یہ جو آیت نازل ہوئی نا الیوم اکملت لکم، کہ ہم نے آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا، کسی اور نبی کے لیے آیت نازل ہی کوئی نہیں ہوئی۔ کسی نبی کو اللہ نے یہ کوئی نہیں فرمایا ہم نے آپ کے لیے دین مکمل کر دیا۔ حالانکہ سارے نبی آئے اپنا اپنا پیریڈ مکمل کر کے گئے، اپنا اپنا ٹائم دے کے گئے، لیکن یہ کوئی نہیں فرمایا کہ ہم نے دین مکمل کر دیا۔ یہ صرف سرکار کے لیے فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبیوں کے بعد باقی نبیوں نے آنا تھا، اور سرکار کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جانا تھا۔ سرکار کو تو بڑے کام تھے۔ اور بابا جی کہتے ہوتے تھے، بابا جی خادم حسین رضوی، وہ فرماتے ہوتے تھے اگر سرکار کی جنگوں کی ایوریج نکالے نا، جنگوں کی ایوریج، ہر دوسرے تیسرے دن بعد ایک جنگ کھڑی ہے۔ اور ہے دنیا کی کوئی پاور؟ آج بھی اگر آپ دنیا کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو ایک جنگ جو ہے وہ ملک کو صدیاں پیچھے لے جاتی ہے۔ ایک جنگ ملک کو صدیاں پیچھے لے جاتی ہے۔ جنگ تو دور دی، جنہاں لوگوں کا قبضہ لینا ہوتا ہے نا، قبضہ لینا ہوتا ہے، انہوں کا ہی بڑا خرچہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک بار لگ پتہ لگ جاتا ہے یار اسی قبضہ لینا، تو کنے بندے تے کنیاں گوڑیاں تے کنے پستول تے کنے لوگوں دیا پریا تے کنے کھانے تے کنے معاملات، تے جنگ کرنی ہوئے ملک واسطے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مصروفیات، لیکن وہ بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ بلے شاباش، ان کے ساتھ کھیلیں۔ اچھا یہاں سے ایک اور واقعہ سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، گھر کے اندر ہی امام حسن سوئے ہوئے تھے، جاگے، انہوں نے کہا میں نے پانی پینا ہے۔ حضرت بی بی پاک دوڑے پانی کے لیے، سرکار نے فرمایا نہیں میں پلاتا ہوں۔ ہے کوئی نانا اس طرح کا؟ اس طرح کا پیار دیکھا ہے؟ بچی نو آکھن، دھی نو آکھن نہیں تو یہ تو بہ جا، میں نہ شکاگر میں پیانا۔ امام حسن پاک سوئے ہیں، اٹھے ہیں، بیدار ہوئے ہیں تو پانی مانگا، سرکار نے میں پلاتا ہوں۔ سرکار پانی لے کے مشکیزے میں لے کے جا رہے ہیں، امام حسین پاک بھی اٹھ گئے ہیں، تو کہا میں نے پانی پینا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، امام حسن کو دیا۔ بی بی پاک نے پھر ہماری ثانی فرما دی، پھر وہ راز کروا دیا۔ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ حسن سے پیار کوئی نہیں، اور آپ کو حسین سے پیار کوئی نہیں؟ اس نے پانی مانگا، سرکار کا انداز دیکھیں، ابھی بچپنا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ بیٹی حسن نے پہلے مانگا ہے، اس کا پہلے آ گیا، پہلے اس کو دوں گا، اس کو بعد نہیں۔ کتنا ابھی سرکار ان کو بچپن کے اندر ہی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ سرکار کی اپنی شان تو آپ کو پتہ ہے، سرکار ایک طرف سے دودھ پی لیتے تھے، دوسری طرف سے دودھ نہیں پیتے تھے مائی خلیفہ پاک کا، وہ کہتے نہیں وہ میرے بھائی کا حق ہے۔ تو سرکار نے اپنی بھی ایسی خدمت معاملات کیے، اور امام حسن پاک کی بھی اور حسین پاک کی بھی تربیت کی۔ کہا نہیں بیٹا پہلے اس نے مانگا ہے، بے شک پیار بڑا ہے، بے شک تم دونوں کا پیار میرے دل کے اندر ہے، پر انصاف اور عدل کا دامن ہمیشہ تھا میرے۔ اور یہ حدیث آپ نے کتنی بار سنی ہوگی، کتنی بار سنی ہوگی، لیکن اس کو میں مکمل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ڈھیر لگا ہوا ہے۔ امام حسن پاک سے پوچھا گیا، امام حسن پاک سے پوچھا کہ آپ کو کوئی بات یاد ہے سرکار کی، سرکار کے دور کی؟ 8 سال تو آپ کی عمر تھی جب پردہ کر گئے۔ اگر آپ نے بعض وہ بڑی عقائد کی کتابوں کو دیکھا ہونا، بعض جگہ پہ آپ کو یہ مسئلہ نظر آئے گا کہ بڑے بڑے بعض بزرگوں نے یہ قول نقل کیا ہے، امام حسن پاک اور امام حسین پاک کو صحابی نہیں مانا، صحابی رسول نہیں مانا۔ وجہ کیا بیان کیا ہے؟ وجہ بیان یہ کیا کہ عمریں بھی چھوٹی تھی، لیکن یہ قول قابل ترجیح نہیں ہے۔ قابل ترجیح گفتگو یہی ہے کہ امام حسن پاک بھی صحابی تھے، امام حسین پاک بھی صحابی تھے، وہ صحابہ میں شامل ہیں، وہ تابعین میں نہیں آتے، وہ صحابہ کرام کے اندر ہی آتے ہیں۔ کہا کہ آپ کی عمر چھوٹی تھی، آپ کو کوئی چیز یاد ہے؟ پھر امام حسن خود بیان کرتے ہیں۔ امام حسن کہتے ہیں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگا ہوا تھا کھجوروں کا، تو میں نے ایک کھجور اٹھائی اور منہ کے اندر رکھ لی۔
جس وقت نانا جان نے دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھینکو اس کو، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ سرکار نے اپنی انگلی میرے منہ کے اندر ڈالی، سرکار نے کھجور باہر کی اور بس نہیں کی، انگلی مار کے کھجور باہر نکال لی۔ اس کے بعد بھی سرکار نے بس نہیں کی، میرے منہ کے اندر جو ذرات کھجور کے باقی رہ گئے تھے چبانے کی وجہ سے، سرکار نے وہ سارے کے سارے باہر نکال دیے، کہا میں نے ایک ذرہ برابر بھی صدقہ تیرے اندر نہیں جانے دیا۔ اللہ ہے کوئی اس طرح کا پیار کسی اسی کہنا کوئی نہیں، بچے نے کسی کی ریڑھی تو شاید چوک کے کھا جانتے کوئی نہیں، بلکہ لڑنے کا دکاندار ہے، یار بچہ کوئی نہیں کھائے شاید چوک میں نہیں ہے شاید۔ سرکار نے کہا نہیں، یہ تربیت ہو رہی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تربیت کی بات آتی تو پھر سرکار بالکل گنجائش کا پہلو نہیں دیتے تھے۔ امام حسن نے کہا کہ سرکار نے خالی کھجور نہیں نکالی بلکہ میرے منہ کے ارد گرد جو کھجور کے ذرات باقی تھے وہ سرکار نے باہر نکالے، اور باہر نکالنے کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ اے حسن، جو چیز تجھے شک میں ڈالے نا اس کو بھی چھوڑ دو۔ شک میں ایک تو ہوتا ہے پک ہو کہ یہ حرام ہے، ایک تو پک ہے یہ حرام ہے، فرمایا جس چیز کے اندر شک بھی آ جائے نا اس چیز کو چھوڑ دو۔ یہ کس نے کہا؟ امام حسن کو رسول اللہ نے فرمایا سچا حسنی تو وہ ہوگا، سچا حسینی تو وہ ہوگا جو ان کے فرمان کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا، جو رسول اللہ کے فرمان کے اوپر عمل کرنے والا۔ ایک بندہ کہے میں رسول پاک سے سچا پیار کرتا ہوں، رسول پاک کے نواسوں سے سچا پیار کرتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ حرام کرتا رہے، حرام کھاتا رہے، حرام پیتا رہے۔ انہوں نے تو یہ درس دیا، یہ سبق دیا، حرام تو دور کی بات ہے، اس میں شک آ جائے نا اس کو بھی چھوڑ دینا۔ یہ اچھا یہ حدیث یہ امام حسن پاک سے مروی ہے، حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھ رہے ہیں سرکار نے فرمایا جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اس چیز کو بھی چھوڑ دو۔ یہ خاص نصیحت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن پاک۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اس کا آخری جملہ، پہلے تو جملے آپ نے سنے ہوں گے لیکن جو اصل چیز سنانی ہے وہ آخری جملہ ہے۔ فاروق اعظم کا دور ہے، آپ ملنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کا بیٹا دروازے پہ کھڑا ہے، آپ دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں، کچھ دن گزرتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، حضرت فاروق اعظم پوچھتے ہیں آپ ملنے نہیں آئے؟ کرم نہیں فرمایا، مہربانی نہیں فرمائی، ملاقات کا موقع نہیں دیا؟ کہا کہ میں آیا تھا، آپ کسی خاص میٹنگ میں مصروف تھے، حضرت عبداللہ آپ کے بیٹے کھڑے تھے، ان کو اجازت کوئی نہیں ملی تھی، میں واپس چلا گیا تھا کہ بیٹے کو اجازت کوئی نہیں ہے تو مجھے اجازت کہاں ملے گا؟ حضرت عمر کے نفس سنے، صحابہ کا عقیدہ دیکھے، پیار دیکھے، ان کی چاہت دیکھے۔ آج یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ تسی انجے امام حضرت حسین کا نام لیتے رہتے ہیں، ان سے پوچھیں یہ روایتیں کدھر لے کے جاؤ گے؟ ان حدیثوں کا کیا کرو گے؟ ان اقوال کو کس سائڈ پہ رکھو گے؟ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو عبداللہ کے ساتھ نہ تشبیہ دیں، آپ اس کے ساتھ تشبیہ نہ دیں۔ آپ نے جو جملہ بولا، آپ نے کہا خدا کی قسم میرے سر کے اوپر جو بال ہیں یہ اللہ کے بعد آپ نے تو اگائے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے یہ سیم ایسے لفظ ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں اہل حدیث مسلک کے علماء کی کتابوں میں اللہ کی قسم دکھا سکتا ہوں، سیم یہ لفظ، اختلاف ہے ہی کوئی نہیں۔ اسی اگر کتابوں پڑھیے نا، علماء کی کتابوں پڑھیے، لگ پتا جائے انہاں دی محبت کسی نے شک ہی کوئی نہیں کیتا، وہ وکری بات ہے کہ نیچے کوئی بیان کرے نہ کرے۔ یہ کہا کہ اللہ کی قسم، یہ جملہ چھوٹا نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ جو میرے سار کے اوپر بال ہے نا اللہ کی بات آپ نے اگائے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے کہا کہ یہ جو جملہ بولا جاتا ہے نا یہ عرب کے اندر بولا جاتا ہے مجھے جتنی عزت ملی ہے یہ تیری وجہ سے ملی ہے، میرے اوپر جو اللہ کی عنایات ہے یہ اللہ کے بعد آپ کے خاندان کے صدقے سے مجھے سارا ملا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑھے صحابی، وڈیرے صحابی، سب تو زیادہ حدیث مروی، امام حسین پاک جنازہ پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ امام حسین پاک صحابہ کا انداز دیکھیں، جنازہ پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں
تو وہاں پہ دیکھا کہ امام حسین پاک کے مبارک نالین جسے ہم جوتا کہتے ہیں وہاں پہ مٹی لگ گئی ہے، سر دی پگڑی لا کے جوتی صاف کی. وڈیرے صحابی بزرگ صحابی اے اج اے میں گلاں اپنے کنا نہ سنی ایتھوں نہیں کسی اور جگہ تو. یار تسی سیداں دی انہاں بار احترام کردے ہو، اے بڈھا بندہ ہوندا ہے تو سیداں دا نکا جہا بال ہوندا ہے تو تسی فرق ہی نہیں کرتے. بڈھے بندے دی اسلام وچ کوئی قدر نہیں. اے لوکاں نوں محنت دیندے سنیا ادھر بڈھے صحابی امام حسین پاک علی فل جوانی وچ تے اپنے سر دا امامہ لا کے نہ پگڑی لا کے تے انہاں دی جُتی نوں صاف کیتا، انہاں دی نالین نوں صاف کیتا، انہاں دے مبارک قدماں نوں صاف کیتا. تے حضرت ابو ہریرہ کو کہتے ہیں کہ آپ نہ کریں میرے نانا جی کہ آپ بوڑھے صحابی ہیں، وڈیرے صحابی ہیں، آپ نہ کریں. آگے حضرت ابو ہریرہ کا جملہ سنیں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم جو آپ کی شانیں میں نے رسول اللہ سے سنی ہیں اگر یہ لوگ سن لیتے آپ کو زمین پہ چلنے ہی نہ دیتے، آپ کو کندھوں پہ اٹھا کے رکھتے، اپنے سروں کی زینت بنا کے رکھتے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. وہ امام حسین پاک فرماتے ہیں کہ آپ وڈیرے ہیں، میرے نانا جی کے صحابی ہیں، آپ نہ ایسا کریں، آپ نہ ایسا کریں. آپ کی پگڑی ہے اور میرے جوتے ہیں، میری نالین ہے، آپ ان کو صاف کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے نانا جی سے آپ کی جو شانیں سنی ہیں نا اگر لوگ سن لیتے تو پھر لوگ آپ کو اپنے سروں کے اوپر بٹھا کے رکھتے. یہ ہستیوں کا عقیدہ تھا. اب یہ سادات کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے. سید کو کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کرے ہم ان جیسے بن جائیں، ان کے طریقے پہ چلنے والے بن جائیں اور آپ لوگ بھی ان کی سیرت اور ان کی زندگیوں سے سیکھیں. اگر امام حسین پاک کی آخری زندگی کربلا والی بڑی دردناک ہے تو امام حسن پاک کی زندگی بھی ایسے کوئی نہیں تھی. پر اے ونڈ نہ کریے اسے، اسی ونڈ نہ کریے، اسی نہ دو ہستیاں یاد رکھیے. ویسے میرا نظریہ پتا کہ اسی سرکار کا خاندان تو پڑھ کے سنانا ہے. وہ میں جتوں شروع کیتا علی میں ایک لفظ میں اتوں شروع کیا انجے ایس پر نہیں سب گل انجے بھاوے تیر مارن والی یہ حقیقت ہے. اے میرے کو نصاب لکھے ہے، اے میں تھوڑی چیزاں میں تھوڑی جی تھوڑا ذہن بنا لیے ذرا. امام حسن پاک کو زہر دیا گیا. امام حسن پاک کو 40 دن آپ تکلیف میں رہے. کیڑی تکلیف ہے؟ انتڑیاں 40 دن کٹ کٹ کے باہر آؤں گے. اے تکلیف تھوڑی 40 دن. اگر وہ کربلا کے 10 دن ڈاڈے ہیں نا 10 دن ڈاڈے ہیں تو آسان یہ بھی کوئی نہیں. زہر کتنا سخت تھا، آپ کی انتڑیاں پیٹ وہ کٹ کٹ کے باہر آتا رہا اور 40 دن یہی صورت آ رہی. آپ کا اندر سے وہ سارا اور 40 دن بعد آپ کا مثال ہوا. یہ یاد کر لیں 5 ربیع الاول 5 ربیع الاول پھر کہیں 5 ربیع الاول. امام حسن پاک کا یوم شہادت کب ہے؟ 5 ربیع الاول. تو امام حسن پاک کے دن میں بھی پروگرام ہونا چاہیے. اچھا یہ تمہید اس لیے باندھی ہے امام حسین پاک قریب ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی بتائیں مجھے یہ زہر کس نے دیا؟ بدلے کا تو مجھے ہے، بدلہ لینا تو میرا شرعی طور پہ بھی حق ہے. وہ معاف کر دینا فضیلت تو ہے پر بدلہ بھی تو میرے لیے لینا جائز ہے نا. مجھے بتائیں کس نے یہ کام کیا؟ امام پاک کے جملے سنو. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو سرداری دی تھی نا، جو سرکار نے کہا تھا میں نے سرداری دی ہے حسن کو، یہ سرداری ہے. یہ سرداروں والے کام ہے. سرداراں دے کام نہیں ہوندے بدلہ لینا. سرداراں دا کام ہوتا ہے معاف کرنا. اے سرداری ہے. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. سرکار نے فرمایا تم میں بہادر وہ ہے، تم میں طاقتور وہ ہے، تم میں سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے کہ جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے. صحابہ سے پوچھا نا یار طاقتور کون ہے؟
فرمایا وہ طاقتور نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، فرمایا وہ طاقتور ہے جو اپنے غصے کو پی لے، یہ طاقتوری ہے۔ امام حسین پاک کہنے لگے مجھے بتائیں کس نے ایسا کیا ہے؟ امام حسن پاک نے کہا یہ پہلی بار نہیں ہوا، یہ پہلی بار نہیں ہوا، مجھے پہلے بھی کتنی بار زہر دیا گیا ہے۔ اور یہ پتہ کس نے سازش کی تھی؟ جس کے لوگ آج کلمے پڑھتے ہیں، جس کو لوگ آج امیر المومنین کہتے ہیں، لوگ آج جس کو یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہے حد کوئی لوگ ایتھوں تک گل آ گئی، ایتھوں تک گل آ گئی۔ میں اپنی اکھاں نال کتاب لکھی، کتاب دا ٹائٹل کی ہے اللہ پناہ، اللہ دی معافی، اللہ پناہ، اللہ معاف فرمائے، امیر المومنین سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتاب دا ٹائٹل، کتاب دا نام ہے سرخی کتاب، اے بھی یزید دا کام ہے، اے جڑا امام حسن پاک نال کام ہویا اے بھی یزید دا ہی کام ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مجھے پہلی بار نہیں زہر دیا گیا، پہلے بھی مجھے کتنی بار زہر دیا گیا ہے، پر اب کی بار جو زہر دیا گیا نہیں ہے بڑا ہی سخت ہے۔ امام پاک نے فرمایا یہ بڑا ہی سخت ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر تو وہ وہی ہے میرے اندازے کے مطابق جس نے مجھے زہر دیا ہے تو پھر میرا رب بدلہ لینے والا ہے، وہ بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ اور اگر وہ نہیں ہے جس کو میں سمجھتا ہوں تو مجھے کسی عام بندے کو مروانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے نہیں بتایا، بڑی منتیں کی، بڑی سماجتیں کی امام حسین پاک نے، آپ نے نہیں بتایا یہ سرداری ہے، یہ جگرہ ہے امام پاک، یہ سرداروں والی بات ہے، یہ تربیت ہے۔ اللہ کرے ہمیں ان کے فیض اور ان کے صدقے، ان کی محفل کے صدقے ہمیں اس طرح کی کوئی برداشت کا مادہ مل گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن اللہ فرمائے گا وہ بندے اٹھ کے جنت کے اندر بغیر